سپریم کورٹ نے جو ملٹری ٹرائل کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے آج ججمنٹ دی ہے، یہ ایک آئینی فیصلہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے، بلکہ آئین کی اسپرٹ کے عین مطابق فیصلہ ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن اوفینسز کے تحت ٹرائل کرنا چاہ رہے تھے وہ بڑے باقاعدہ اس کے لیے ایک میکانزم عام قوانین کے اندر موجود ہے، تو کوئی جواز نہیں تھا کہ یہ ٹرائل کیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے، جو سب سے بڑی بات جس کے اوپر لوگ خاموش ہیں، اس کے خلاف آوازیں نہیں اٹھ رہی، وہ یہ کہ اس میں جن لوگوں کے خلاف اب مقدمات ٹرائل ہو رہے ہیں ان کا جرم کیا ہے۔ میرا حوالہ 9 مئی کا وہ انسیڈنٹ ہے جو پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں اپنا کوئی پیرلل نہیں رکھتا، کوئی پریسیڈنٹ پہلے سے موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ ایسے جرائم کریں جن کے بارے میں یہ کہا نہیں جا رہا ہو، یہ مانا جا رہا ہو کہ یہ ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملہ تھا، تو اس کو یقینی طور پہ بہت سنجیدگی سے سنجیدہ لیول کے اوپر ٹرائی کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ اگر ملٹری کورٹس کے تھرو ان کا ٹرائل ہوتا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹرائل کو بعد میں کسی نہ کسی سٹیج پر کالعدم قرار دے دینا تھا یا ان سزاؤں کو کالعدم قرار دے دینا تھا۔ سو اگر تو آپ جینوئنلی سنسیئر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا ملے جو انوالوڈ ہیں، تو پھر آپ کی جو نارمل کورٹس ہیں جس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اور آپ کی لیٹ سے اگر کسی اور کورٹ میں جاتا ہے، اس کورٹ سے آپ کو کنوکشن سیکیور کرنی چاہیے تاکہ وہ سسٹینیبل ہو۔ یا اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی ملٹری کورٹس کی ججمنٹس پشاور ہائی کورٹ نے اوورٹرن کی تھیں اور ایک دو اور عدالتوں نے اوورٹرن کی تھی۔ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 10 نے جو فیئر ٹرائل کا رائٹ دیتا ہے، تو کسی طرح بھی جو ملٹری جو کورٹس ہیں ان میں سربراہ بھی جو آپ کو پتہ ہے جو ملٹری کورٹ کا سربراہ سرونگ آفیسر ہوتا ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کسی بھی طرح نہ ان کی تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ انصاف کر سکیں، تو انصاف کے تقاضے وہ پورے نہیں کر سکتے، تو ان کو بہتر ہے کہ وہ جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام ہی کریں۔ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ فوجی عدالتوں سے مقدمات واپس لے لیں، سول عدالتوں میں چلیں، وہ ایک بات بھول رہے ہیں۔ اب وہاں سے مقدمات اگر یہ اٹھیں گے تو آئیں گے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، اور اس کی سزائیں تو بہت ہی خوفناک ہیں۔ اس میں تو یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ کا جرم چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ اگر یہ معاملہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں چلا جاتا ہے یا نارمل کورٹس میں، وہاں سزائیں بہت سخت ہیں، اور ٹیکنیکلی سپیکنگ ان لوگوں کو جن کے خلاف یہ کیسز جینوئن بنتے ہیں، اگر سزائیں ہوئیں تو ملٹری کورٹ سے زیادہ سخت سزا ہونی تھی۔ وہاں صرف ٹائم کا فیکٹر تھا کہ شاید جلدی ہو جاتی، وہ یہاں بھی انشور کیا جا سکتا ہے، یہاں پر بھی سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، ڈپینڈنگ آن دا گریوٹی آف دی offense۔ تو سزاؤں کی سختی یہاں پر اس سے زیادہ ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے اس سے لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہونا شروع ہوگا پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر۔ اس حوالے سے اس کی بہت سگنیفیکنس ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک کہتے ہیں نا کہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے یا گھٹن کے ماحول کے اندر ایک امید کی کرن ہے۔ اس کا امپیکٹ تو ہونے جا رہا ہے، اس کی کسی نہ کسی کو سزا ملنی ہے۔ ہم ایز ڈیموکریٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پارٹی کو بین کر دیں، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے اگر یہ ساری منصوبہ بندی کی ہو، ذہن سازی کی ہو اور لوگوں کو اکسایا ہو، تو اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ جو پاکستان میں ادارے ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو آپ اگر کہیں گے ان کو کیا پیغام گیا ہے، تو اب پتہ نہیں وہ پیغام سنتے ہیں نہیں سنتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو پیغام یہی ہے کہ ملک کے اندر ابھی ایسی آوازیں موجود ہیں کہ جو اپنا کردار ادا کریں گی گھٹن کے ماحول میں، نہ تو اس قوم نے سرنڈر کیا ہے اور نہ جوڈیشری میں بھی ایسے مطلب لوگ موجود ہیں یا ججز موجود ہیں کہ جن کو فیصلے وہ کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اس فیصلے سے خوش تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ایک ایسی روایت جس سے پذیرائی نہیں ملی ہے یا جس نے ماضی میں غلط فیصلے کیے ہیں یا جس سے آنے والے وقت میں غلط فیصلے ہونے کی توقع ہے، اگر اس چیز کو ہائیسٹ ایپیکس کورٹ جو ہے اس کے لیول پر ختم کیا جا رہا ہے، ابھی میں نے کہا ہے آپ سے کہ اس کے اگینسٹ اپیل ہوگی، لیکن اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو اس کو میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے کھلے دل سے لینا چاہیے۔ یہ فیصلہ خدا نخواستہ پاکستان کی ملٹری کے خلاف فیصلہ نہیں ہے۔ ملٹری کورٹس کی امینڈمنٹس گورنمنٹ آف پاکستان نے کی تھی، وہ کوئی بیٹھ کے آپ کی آرمی نے آ کے خود امینڈمنٹس نہیں کی۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ تھوڑا سا سنسیئرلی ملٹری کے اس سارے معاملے کو ڈیل کرتی تو پہلے دن سے ہی اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں رکھتے۔ آپ اسی فیصلے کو لے لیجیے، آج آپ دیکھ لیں کہ اس فیصلے میں 5 میں سے 4 ججز وہ تھے جو پہلے سے بندیالی دور میں کس طرح کے فیصلے دیتے رہے آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں چیف جسٹس کو کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا، حالانکہ اس کے اندر ایک ان بلٹ خرابی وہ یہ ہے کہ اگر اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی
تو وہ چاروں ججز اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکیں گے. اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جائے گا کیونکہ 1843 کا ڈیسیجن ہے، اور جب چیلنج کیا جائے گا تو اس بینچ سے ایک لارجر بینچ بنے گا جس کو موسٹ پرابلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہیڈ کرنا پڑے گا. اور یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب شاید اس بینچ میں نہ بیٹھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی سویلین بالادستی اور سویلین کے اوپر اپنا ویو دے چکے ہیں کہ دے کی ناٹ بی ٹرائیڈ ان ملٹری کورٹ.